سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن پاک کی بڑی مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے متذکرہ آیت پاک کے تحت گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم شرکائے بزم کو حق سن کر، حق کو قبول کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان، اس کا فضل ہے کہ آج میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس پربہار مہینے کی یہ 8ویں محفل ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، اور ایک ربیع الاول سے اب تک روزانہ رات کا کچھ حصہ ہم ذکر پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گزارتے ہیں، اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سن کر اپنے قلوب و اذہان کو منور اور مجلہ فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندگی عطا فرمائے ہمیں اس کار خیر کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی مقبولیت میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں، اور یہ رب کریم کی سنت ہے۔ اللہ رب العزت خود اپنے محبوب کا ذکر فرما کر اپنے ملائکہ اور ایمان والے بندوں کو ذکر مصطفیٰ کی رغبت دلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں اور آپ کو اس کار خیر اور اس عظیم کام کے لیے چنا ہے تو ضرور یہ دلیل ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے، کیونکہ رب کی رضامندی کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے ذکر میں لگا دیتا ہے، اپنے محبوب کا ذکر کرا لیتا ہے، سننے کی طاقت اور قوت عطا کر دیتا ہے۔ اور اس دور پر فتن میں خاص طور پر جبکہ شیطان کا شر، اس کا مکر اور نفس امارہ کی برگشتیاں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ انسان چاہ کر بھی گناہوں کے دلدل سے نہیں نکل پاتا۔
اللہ رب العزت اگر ایسے ماحول اور ایسے عالم میں کسی کو اچھائی کی توفیق دے دے تو یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کا اس بندے پر انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس کار خیر کے لیے چنا۔ میں نے کل سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے چند گوشے آپ کی سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کیا، اور بڑے ہی ذوق اور توجہ کے ساتھ آپ حضرات نے اسے سماعت بھی کیا۔ بس ایسے ہی توجہ کے ساتھ آپ حضرات نے محفل میں بیٹھنا ہے اور سیرت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سماعت کرنا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی آج تلاوت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں رسول تو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یعنی اس محفل کی مناسبت سے اگر یہ جملہ میں کہہ دوں کہ رسول پاک اس محفل کو اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرماتے ہیں تو از روئے قرآن یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور پھر بات جب اس پر اتفاق ہے، اس پر عقیدہ ہے، تو پھر حضرات غور کریں کہ جب ہم پر رسول پاک کی نظر ہو اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمارے ادب کا عالم کیا ہونا چاہیے، ہمارے خلوص کا عالم کیا ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اے مومنو رسول تو تمہاری جانوں سے زیادہ قریب۔ اور صحابہ اکرام نے پوری سیرت مبارکہ جو مصطفیٰ جان رحمت کی گزری اور جو آپ کے ساتھی بنے، انہوں نے اپنی جان مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہتھیلیوں پہ لے رکھی تھی کہ جب اشارہ ملے جان مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دی جائے، نچھاور کر دی جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ اکرام کے ایمان کا قطرہ عطا فرمائے اور انہی کی تعلیمات پر عمل کر کر اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ کل آپ حضرات نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور بالخصوص مکی زندگی کے ان واقعاتوں کو سماعت کیا کہ جن میں کئی ساری نصیحتیں بھی تھیں اور مبلغوں کے لیے بالخصوص ایک مشعل رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت کی مکی زندگی۔ اللہ کے نبی نے کتنے بڑے بڑے مصائب و آلام کو برداشت کیا، کتنی بڑی بڑی مصیبتوں کو اٹھایا۔ آپ کو شیبہ ابی طالب میں 3 سالوں کے لیے شہر بدر کر دیا گیا، تب بھی آپ نے صبر کیا، اور جب لوٹ کر آئے تو کچھ ہی مہینے گزرے اور آپ کی وہ رفیقہ اور شفیقہ بیوی کہ جس نے ہر ایک قدم پر آپ کا ساتھ دیا، جب سب نے آپ کو جھٹلایا تو اس مشفقہ بیوی نے آپ کی تصدیق فرمائی اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے حد رنج ہوا، آپ غمزدہ ہوئے، اور پھر وہ شفیق چچا جناب ابو طالب کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کی حفاظت اور آپ کی تربیت اور خیمارداری میں گزاری، جب ان کا وصال ہوا تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا غم ہوا، اور اس سال کا نام رکھا گیا عام الحزن، یعنی غموں کا سال۔ اور خود سرکار فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ میری زندگی میں غم اس وقت میرے اوپر رہا کہ جب میرے چچا اور میری زوجہ سیدہ خدیجہ کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ 2 لوگوں کا
سہارا تھا۔ اللہ کے نبی کی امداد اور مدد یہ بڑی مستعدی کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ کے نبی کو صدمہ ہوا، لیکن اللہ کے رسول چونکہ داعی اسلام ہیں اور اللہ رب العزت نے آپ کو اس دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر اپنے عزم کی جانب بڑھے اور معمول کے مطابق تبلیغ دین کے کام میں مصروف ہو گئے۔ پھر آپ حضرات نے یہ بھی سنا کہ مکہ میں جب ظلم و زیادتی بڑھ گئی اور مکہ کے لوگوں نے ستانے کی حدیں پار کر دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ کے قریب میں جو علاقے تھے وہاں جا کر تبلیغ دین کے کام کو سر انجام دیا، جس میں کئی ایک علاقوں میں آپ گئے اور آپ نے تبلیغ کی، اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچائی۔ جنہیں اللہ نے ہدایت دی وہ مان گئے، اور جن کے دلوں پر آنکھوں پر پردہ تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی متبرک زبان سے بھی راہ ہدایت پر نہ آ سکے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف کی طرف رخ کرتے ہیں، جو مکہ سے تقریباً 80-85 کلومیٹر دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب طائف پہنچے، اور غرض یہی تھی کہ مکہ کے لوگ تو اب کسی حال میں ماننے کو تیار نہیں، اور اگر کبھی تبلیغ کا اجتماع میرے آقا منعقد بھی کرتے تو مکہ کے شریر اور بدماش غنڈے ان اجتماع میں شریک ہونے والے لوگوں کو برگلاتے تھے، انہیں وہاں سے دور کرتے تھے۔ تو جب ان کا ظلم بڑھ گیا تو میرے آقا طائف کی طرف گئے، اور جب طائف کے سفر کے لیے میرے آقا روانہ ہوئے تو ساتھ میں آپ کے غلام زید ابن حارثہ بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف پہنچے، اور پھر آپ نے جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے اس کا آغاز کیا، لوگوں تک اللہ کی وحدانیت، مصطفیٰ کی رسالت کو پہنچانا شروع کیا۔ آپ نے لوگوں کے دروازوں پر جا جا کر لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، اور پھر جب آپ نے دیکھا کہ یہاں رئیس ہیں کچھ، یعنی جن کا رعب اور دبدبہ پورے طائف کے اندر ہے، اللہ کے نبی ان کے دروازوں پر بھی گئے، اور جانے کے بعد جب انہیں اللہ کے دین کی طرف بلایا، اپنی رسالت کا پیغام ان تک پہنچایا، انہیں بت پرستی سے باز آنے کی تلقین کی، تو وہ ظالموں نے ماننا تو دور گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے دروازوں پر برا بھلا کہا، کسی نے گالیاں تک دی، کسی نے دھکے مارے، کسی نے آپ کو اپنے نوکروں سے بلوا کر بے عزت کروایا۔ لیکن میرے آقا ایک دن پہنچتے، دیکھتے تو دوسرے دن جاتے، پھر دیکھا تو تیسرے دن بھی امام الانبیاء پہنچے، یعنی طائف میں ایک ایک دروازے پر بھی میرے آقا کئی مرتبہ جاتے، اور صرف اس لیے جاتے کہ جہنم ان انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھی تھی، جہنم تو امام الانبیاء کو معلوم تھی کہ کیا ہے، اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مجھے رب نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میرا حق ہے کہ میں انہیں سمجھاؤں، ورنہ انہیں جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں میں ڈالا جائے گا۔ اس غرض سے امت کی فکر میں مصطفیٰ جان رحمت بار بار دروازوں پر جاتے اور کہتے لوگوں مان جاؤ، اس خدا کی عبادت کرنے لگو جس کی قدرت سے تم چلتے ہو، جس کی قدرت سے تم کھاتے ہو، جس کی حکومت سے تمہارے جسم میں جان ہے، تمہارا دل حرکت کرتا ہے۔ لیکن وہ بدبخت نہ مانے اور میرے نبی کو بڑی اذیتیں پہنچائیں، اور محض دروازوں سے بھگایا نہیں بلکہ بڑے بڑے رئیسوں نے طائف کے شریر اور بدماش لڑکوں کو رقم دے کر، اجرت دے کر یہ کہا کہ تمہارا کام صرف اس نئے دین کے پرچار کرنے والے کو ستانا ہے۔ اللہ کے نبی جب طائف میں تبلیغ کی غرض سے نکل رہے ہیں تو حال یہ ہے کہ غنڈے بدماش لڑکے کبھی آپ کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی آپ کو دھکا دیتے ہیں، اور پھر اس پر بات نہ ہوئی تو انہوں نے پتھر اٹھائے اور امام الانبیاء کو پتھر سے مارنا شروع کیا۔ آپ کو اتنے پتھر مارے جاتے کہ کبھی آپ کے سر پر، کبھی پشت پر، کبھی سینے پر پتھر لگتا،
کسی ظالم نے ایک پتھر آپ کے پیر میں مارا اور وہ گھٹنے پر اس زور سے لگا کہ میرے آقا درد سے کراہ کر وہیں بیٹھ گئے۔ حضرت زید ابن حارثہ غلام ہو تو ایسے کہ میرے نبی پر آنے والے پتھروں کو اپنے سینے پر لیتے جاتے اور نبی کی تکلیف میں آپ آہ نکالتے اور نبی سے کہتے یا رسول اللہ آپ حق پر ہیں، رب نے آپ پر انعام خاص کیا ہے، آپ خدا کے محبوب ہیں، ان ظالموں سے بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ تو اللہ کے نبی اپنے غلام کو کہتے تھے اے زید ابن حارثہ انہوں نے مجھے ابھی پہچانا نہیں، اور کہتے تھے اہدی القوم، اے اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما دے، اس قوم کو ہدایت عطا فرما دے۔ یہ ہادی اعظم اور محسن انسانیت میرے نبی کے اذیت دینے والوں کو بھی بخش رہے ہیں۔ انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ جسم لہو لہان، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ بچا کہ جہاں پتھروں کی ضرب نہ لگی ہو اور اس کی چوٹ سے خون نہ نکلا ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون بہا آپ کے نالین میں چلا گیا، اور نالین میں جا کر وہ خون جب خشک ہوا تو تلوے سے چپک گیا۔ حضرت زید ابن حارثہ نے دیکھا قریب ہی ایک انگوروں کا باغیچہ ہے، آپ اس باغیچے کے اندر داخل ہوئے، اور اتفاق سے وہ باغیچہ مکہ کے دو مشہور کافر عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ آپ اس باغ میں جا کر بیٹھتے ہیں کہ عتبہ شیبہ وہاں موجود تھے، نظر پڑی تو نظر پڑتے ہی دیکھے کہ یہ تو محمد ہے، تھے تو ظالم لیکن اس وقت جو نبی کا حال ہوا تو اس حال پر انہیں بھی ترس آ گیا، اور انہوں نے اپنے ایک یہودی غلام کو کہا کہ جاؤ ایک گوشہ توڑو اور وہ جو دیوانہ بیٹھا ہے معاذ اللہ اسے دے آؤ۔ حضرت زید ابن حارثہ اپنے ہاتھوں سے نبی کے زخموں کو صاف کرتے، خون کو صاف کرتے، اور جب آپ کی نالین وہ اتارنا چاہتے تو ان کا بیان ہے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کہیں خون کے ساتھ نالین کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کا چمڑا چپک کر نہ نکل آئے، یعنی اتنا خون مصطفیٰ کا بہا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب وہ غلام پہنچا انگور کا گوشہ لے کر، اللہ کے رسول نے اسے لیا اور لے کر کھانے سے پہلے آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا سننا تھا کہ وہ اہل کتاب غلام وہ کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو تو نہیں دیکھا کہ جو اس طریقے کے کلمات آپ لوگوں کی برادری میں تو نہیں پڑھے جاتے، پھر آپ یہ کلمات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جب اس نے اس کی وضاحت پوچھی تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن لوگوں سے تو مجھے تشبیہ دیتا ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے، میں دین حق کا پیغام لوگوں تک پہنچانے آیا ہوں، اور یہ جو ضربیں لگی ہیں یہ اسی دین کی خدمت کا انعام ہے جو میری قوم مجھے دے رہی ہے۔ حضرات اللہ کے رسول کی یہ باتیں وہ سنتا ہے اور پھر اپنی آسمانی کتابوں کی بشارتوں کو جب اس کے ذہن میں لاتا ہے تو اسی وقت مصطفیٰ جان رحمت کے دست حق پر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے، اور چونکہ غلام تھا تو خاموش رہتا ہے اور میرے نبی کے غلاموں میں شریک ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے طائف میں بڑی اذیتوں کو برداشت کیا، بڑی مصائب و آلام کو برداشت کیا، اور پھر جب طائف میں تبلیغی کام اور وقت کا اختتام ہوا میرے آقا کچھ عرصے کے بعد لوٹ کر واپس مکہ چلے آئے۔ اب جب مکہ میں آئے تو تقریباً یہ 11 یا 12 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی ہجری سے مراد عیسوی یعنی نبوی ہجری، اعلان نبوت کے 12ویں سال کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ چلے آئے اور معمول کے مطابق پھر اپنے جانثاروں کے ساتھ تبلیغی کام شروع کر دیا، اور پھر حج کا موقع جب آیا تو حج کے موقع پر امام الانبیاء نے دور و دراز سے آنے والے قافلوں کو جہاں ان کے پڑاؤ ڈلتے، جہاں خیمے لگتے، وہاں امام الانبیاء خود ہو کر جاتے اور جا کر انہیں جمع کرتے اور خدا کے دین کی تعلیم ان تک پہنچاتے۔ مدینے سے آنے والے قافلے بھی جب وہاں رکتے تو مصطفیٰ جان رحمت ان کے درمیان بھی جاتے، اور چونکہ اہل مدینہ کو رب کائنات نے چنا تھا تو جب اللہ کے نبی ان کے قریب گئے، 12ویں یہ اعلان نبوت کا 12واں سال ہے، اللہ کے نبی جب پہنچے
تو دیکھا کہ اہل مدینہ میں 10 یا 12 لوگ موجود ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب اپنے رسالت اور خدا کی وحدانیت ان تک پہنچائی تو ان کے دل میں مصطفیٰ کی باتیں گھر کر گئیں، اور پہلا بیعت عقبہ جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی بیعت اس مقام پر لی جو مقام عقبہ تھا۔ وہاں بیٹھ کر رسول پاک سے عہد لیا اور اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئے، اور یہ اقرار کیا کہ اب جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، ہم سے جو بن پڑے گا ہم آپ کی امداد اور مدد کریں گے۔ یہ پہلے سال مصطفیٰ جان رحمت، یعنی اعلان نبوت کے 12ویں سال اور حج کے دوران یہ تبلیغ دین فرما رہے ہیں، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ حضرات اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایک اور انعام سے مشرف کیا، ایک اور انعام عطا فرمایا، اور چونکہ اس میں اختلاف بہت ہے تاریخوں کے اندر، لیکن عام طور پر جو کتب کے اندر موجود ہے کہ اعلان نبوت کے 12ویں سال مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہوا، اور وہ معجزہ معراج ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو اتنی مشقتوں میں الجھا دیکھا تو پھر اپنے قریب بلایا، اپنی معراج پر بلایا، اپنا دیدار کرایا، نمازیں عطا فرمائی، مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی بخشش اور مغفرت کی ضمانت مصطفیٰ کو دی۔ یہ واقعہ بڑا طویل ہے اور اس کے لیے الگ سے ایک عنوان اور وقت درکار ہے۔ بہرحال یہ واقعہ بھی جو معراج کا ہے یہ 12ویں نبوی میں پیش آیا، یعنی جب نبوِ پاک کے اعلان نبوت کو 12 سال گزر چکے تھے، اللہ کے رسول اب اپنے تبلیغی کاموں میں لگے ہیں کہ 13ویں سال کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ آغاز ہونا تھا کہ اسلام دھیرے دھیرے پروان چڑھ رہا تھا، اور یہاں کافروں کو جب کسی کے اسلام لانے کی خبر ملتی تو یہ آگ ببولہ ہو کر مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کرتے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا تو پھر لوگوں کو کہا کہ اب مدینے میں ہمارے کچھ لوگ ہو گئے ہیں جو ہم سے اتفاق رکھتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، اگر تم وہاں ہجرت کر کر جاؤ گے تو بڑا بہتر ہوگا۔ پھر حضرات دھیرے دھیرے کر کر صحابہ ایک دو کر کر ہجرت کرنے لگے اور جا کر مدینے میں بستے چلے گئے۔ پھر 13ویں سال کا جب حج آیا اور پھر مدینے کے لوگ آئے، اور پھر نبی نے معمول کے مطابق جب ان کے درمیان تبلیغ فرمائی تو اس وقت 92 یا 96 لوگ جو ہیں وہ بیعت عقبہ ثانی جس کو کہا جاتا ہے، وہ مدینے کے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، اور جب مدینے میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اور صحابہ ہجرت کر 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 مدینہ پہنچ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب مطلق صحابہ کو حکم دے دیا کہ اب تم ہجرت کرو اپنی اپنی سہولتوں کے حساب سے اور مدینہ پہنچتے جاؤ، اس لیے کہ وہاں کے لوگ ہمدرد ہیں، وہاں کے لوگ ہمارے لیے شفیق بنے ہیں، ہم پر مہربانی کریں گے، ہمارا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے تماموں کو تو ہجرت کا حکم دے دیا۔ صحابہ میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ظلم اگر یہ ہم پر ڈھاتے ہیں تو آپ کی وجہ سے کیوں نہ ہو کہ آپ سب سے پہلے ہجرت کر جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے حکم نہیں ہوا، میرے خدا نے پیغام مجھ تک نہیں پہنچایا کہ میں مکہ چھوڑ کر چلا جاؤں۔ کچھ عرصہ گزرا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم ہو گیا۔ جبریل امین نے خدا کا حکم لا کر سنایا اور کہا اے محبوب اب آپ اپنے وطن سے ہجرت کر جائیں۔ جیسے ہی حکم آیا تو حضرت اللہ کے رسول نے اپنے رفیق اور اپنے صدیق حضرت ابو بکر کو بلایا، مولائے کائنات کو بلایا، اور جو لوگ موجود تھے انہیں قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد کہا کہ سنو اب ہمیں مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ جانا ہے، مدینے کی طرف روانہ ہونا ہے۔ حضرت ابو بکر کو میرے آقا نے پہلے بتا دیا۔ حضرت ابو بکر کا عمل یہ کہ آپ نے 2 اونٹنیاں خریدی اور انہیں پہلے سے مکہ سے مدینہ جانے والے راستے پر چھوڑ دیا، یہ وہاں کھاتی پیتی اور رہتی۔ انہوں نے اپنی تیاری کی، اور جب وہ رات آئی غالباً یہ 27 صفر جو تاریخ آتی ہے 27 صفر 662 عیسوی،
اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس رات ہجرت کرنا تھا، اللہ نے آگاہی دلا دی۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر کو تیاری کا حکم دیا اور مولائے کائنات کو بلا کر کہا کہ اے علی سنو، میرے رب کا حکم آ گیا ہے، اور میرے رب کا حکم یہ ہے کہ میں اب ہجرت کر جاؤں، لیکن لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، میں وہ تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ آج جس بسترے پر میں سوتا تھا تم سونا، اور پھر جب اٹھو تو صبح امانتیں لوگوں کے حوالے کر کر تم بھی چلے آنا۔ مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی بات پر لبیک کہا اور آپ کے بسترے پر سونے کے لیے بھی راضی ہو گئے۔ یہاں اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں، وہی کافروں میں کھلبلی مچی ہے کہ دیکھو مسلمان گروہ در گروہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ پھر مدینے کے لوگوں سے اتحاد کر کر یا ہماری تجارتوں پر حملہ کریں، یا ہمارے زیادہ سفر پر حملہ کریں، ہمارے تاجروں کو لوٹیں، اور ایک لشکر جرار لے کر ہم پر حملہ آور ہو جائیں۔ اس ڈر نے کافروں کو ستایا، تو انہوں نے دار الندوہ جسے کہتے ہیں پنچایت گاہ، وہاں بیٹھ کر انہوں نے مشورہ کیا، جس میں جتنے بڑے بڑے کافر مکہ کے تھے وہ تمام سردار ہیں، جتنے دشمنان اسلام اور مشرکین ہیں وہ تمام بیٹھے، اور پھر وہاں مشورہ ہوا کہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائے۔ کسی نے کہا ان کو قید کر دیا جائے، کسی نے کہا ان پر ظلم و ستم اور ڈھایا جائے، کسی نے کہا کہ ان کے بیوی بچوں کے ذریعے انہیں روکا جائے، لیکن ایک بدبخت اٹھا، اور وہ بدبخت کون؟ ابو جہل، اور وہ کہتا ہے لوگوں ابھی تک تم نے جو ظلم کیا وہ کم ہے، اگر مان نہیں ہوتا تو جتنا ظلم تم کر چکے ہو ان ظلموں کے بعد وہ مان چکے ہوتے، لیکن میں نے جان لیا ہے کہ یہ قوم جو نبی کی ہو چکی ہے یہ جان تو دے سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑے گی۔ یہ ابو جہل کہتا ہے۔ کہا ابو جہل اگر بات ایسی ہے تو پھر کیا جائے؟ جب یہ مشورہ ابو جہل کے سامنے پہنچا تو ابو جہل بدبخت کہتا ہے کہ جس کی محبت میں اہل مکہ اپنا سب کچھ قربان کرنے پر آمادہ ہیں، کیوں نہ ہو کہ ہم اسی شمع کو جلا دیں، پروانے اپنے آپ ختم ہو جائیں گے، اسی شمع کو ختم کر دیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیں۔ کسی نے کہا کہ ابو جہل سوچو تم کیا کہہ رہے ہو، وہ قبیلہ قریش کے معزز شخص ہیں، کیا ان کو قتل کر کر تم اہل عرب کی دشمنی مول لینا چاہتے ہو؟ کہا اس کے علاوہ اگر اور کوئی چارہ ہو تو بتاؤ۔ کسی کے پاس جب کوئی تدبیر نہ بچی تو ابو جہل کی بات پر تمام اتفاق کر گئے، اور پھر اتفاقی رائے سے طے کیا کہ آج رات جب ہوگی ہم تمام کے تمام اکٹھا ہو کر ہتھیاروں سے لیس ہو کر ان کے گھر کا محاصرہ کریں گے، اور پھر موقع دیکھ کر ان کے گھر کے اندر داخل ہوں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔ یہاں کافر تدبیر کر رہے تھے خفیہ کہ مصطفیٰ جان رحمت کو قتل کرنا ہے، یہاں رب کائنات نے اپنے محبوب کو ان کی تدبیروں سے آگاہ فرما دیا اور کہا محبوب یہ کافر تدبیریں کر رہے ہیں لیکن تمہارا رب تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے رسول نے رات میں مولائے کائنات کو اپنے بسترے پر لیٹایا اور خود نکل گئے، ان کافروں کو نظر نہیں آئے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا۔ میرے آقا اب جب سفر کے لیے نکلے ہیں کافروں کے سامنے سے گزر گئے لیکن انہیں نظر نہیں آئے، اور آپ نے مٹی اٹھا کر بھی پھینکی تھی جس کو قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محبوب وہ مٹی جو آپ نے
پھینکی، اصل میں آپ نے نہیں بلکہ آپ کے رب نے پھینکی تھی اور انہیں نظر نہیں آیا۔ مصطفیٰ جان رحمت حضرت ابو بکر کے ساتھ ہوئے اور پھر حضرت ابو بکر اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں مدینے کی جانب ہجرت کر گئے، اور جب مکہ سے 5 میل دور آپ پہنچے تو یہاں مکہ میں کھلبلی مچ چکی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ جب کافر نبی پاک کے گھر حملے کی نیت سے گھسے ہیں اور جیسے ہی چادر ہٹایا تو کیا دیکھا؟ بسترے پر مصطفیٰ نہیں بلکہ علی سوئے ہیں، ہتھیار اٹھائے، لیکن علی کو دیکھ کر سب نے ہتھیاروں کو نیچے رکھ لیا اور مایوس ہو کر گھر سے نکلے اور اپنے لوگوں کو کہا کہ تلاش میں نکل جاؤ، ابھی زیادہ دور وہ نہیں گئے ہوں گے، اطراف میں کہیں ہوں گے۔ تو تمام کفار و مشرکین اپنی اپنی ٹولیاں لے کر مصطفیٰ جان رحمت کے تعاقب کے لیے نکل گئے۔ اللہ کے نبی 5 میل دور پہنچ کر پھر جس مقام پر پہنچے اس کا ذکر میں کرتا ہوں۔ مولا کائنات سے کسی نے سوال کیا کہ اے علی، جس بسترے پر تمہیں سلایا تھا وہ بستر تو بستر موت تھا، پھر تم اس میں سوئے کیسے؟ جبکہ آپ تو امانتیں لے کر اپنے گھر جا کر بھی آرام کر سکتے تھے۔ مولا علی نے عقیدہ دیا اور بتایا کہ یہ عقیدہ ابھی 100-150 سال کا نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ مصطفیٰ کے جانثار صحاباؤں کا ہے۔ مولا علی نے کیا عقیدہ دیا؟ علی فرماتے ہیں کہ مجھے موت کبھی نہ کبھی آئے گی، یہ مجھے معلوم ہے، لیکن اس رات مجھے موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ مصطفیٰ نے اپنی زبان سے میری زندگی کی ضمانت لی تھی اور کہا علی صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا۔ یعنی علی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے نبی کو آسمان و زمین کا ہی علم غیب نہیں بلکہ خدا نے تو وہ علم بھی عطا فرمایا کہ کون کب تک جیے گا مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں، اور کون کب کہاں مرے گا مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں۔ یہ کریم نکلے، مکہ سے 5 میل کی دوری پر جبل سور ہے، جس کی غار ہے اس کو غار سور کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر کے ایمان اور عشق پر قربان کہ اس اونچی پہاڑی پر چڑھتے وقت حضرت ابو بکر نے مصطفیٰ کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا اور مصطفیٰ کا بوجھ لے کر حضرت ابو بکر اس غار سور کے دہانے تک پہنچے، اور جب کھو کے دروازے پر پہنچ گئے گفا کے تو جاتے ہی اللہ کے نبی کو جانے نہیں دیا، بلکہ آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ نہ جائیں، پہلے یہ غلام جا کر غار کا جائزہ لے لے، پھر آپ تشریف لائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق آگے گئے، اندر جا کر دیکھا تو غار میں کئی ایک سوراخ تھے۔ پھر روایت کہ آپ نے اپنے پاس چادر یا اپنے امامے کو پھاڑا اور تمام سوراخوں کو اس کپڑے سے بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہا تو آپ نے اپنا پیر وہاں لگا دیا اور پھر نبی کو آواز دی یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئے۔ جب اللہ کے نبی آئے ہیں تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے، کچھ دیر آرام فرما لیں۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کی ران مبارک پر اپنا سر انور رکھا ہے، آنکھوں کو بند کر دیا۔ اب حضرت ابو بکر کی معراج نہیں تو اور کیا ہے، حضرت ابو بکر مصطفیٰ کے رخ کو دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، نبی کی آنکھیں بند ہیں اور اپنے مقدر پر ناز کرتے ہیں کہ اے ابو بکر تیری سچائی کا انعام آج عطا ہو گیا کہ مصطفیٰ تجھ سے مس ہو کر آرام کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر ابھی اسی محبت کے خیال میں کھوئے ہوئے تھے کہ اچانک جس جگہ آپ نے پیر لگایا تھا وہاں سے کسی جانور کے کاٹنے کا احساس ہوا۔ حضرت ابو بکر درد کو برداشت کرتے رہے، حوصلہ ختم نہیں ہوا۔ فرمایا یا رسول اللہ اگر ابو بکر کو موت آپ کو دیکھتے دیکھتے آ جاتی تو پھر اس سے بڑا انعام ابو بکر کے لیے اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی مسکراتے ہیں اور اپنا لعاب دہن نکال کر اس جگہ لگا دیتے ہیں جہاں سانپ نے کاٹا تھا، بس وہ لگانا تھا کہ حضرت ابو بکر کا وہ زہر وہ درد ختم ہو جاتا ہے، حضرت ابو بکر صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر نے جو سواریاں خریدی تھی انہیں طلب کروایا اور پھر اس سواری پر سوار ہو کر میرے آقا کا سفر مدینے کی جانب آگے روا ہوا۔ اللہ کے رسول کا سفر تھا ہی کہ سراقہ ابن مالک
یہ انہی کافروں مشرکوں میں سے ایک مشرک تھا جو انعام کی لالچ میں نبی پاک کو ڈھونڈنے کی ہر ایک کوشش پر آمادہ تھا. یہ نکل گیا اور اسی راستے پر جس راستے پر نبی چلے، اور اس نے پا بھی لیا مصطفیٰ جان رحمت کو. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہمارے پیچھے آ رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے آنے دیں. حضرت ابو بکر پیچھے چلنے لگتے ہیں. پھر حضرت ابو بکر فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ بڑا قریب آ چکا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آنے دیں. جب وہ بالکل ہی قریب آ گیا تو نبی نے دیکھا بھی نہیں. فرمایا اے سراقہ ابن مالک، میں تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھتا ہوں، اور تیرا حال یہ ہے کہ تو اپنا مقدر جہنمیوں میں لکھوانا چاہتا ہے. جب اتنا سنا تو اسے سمجھ نہ آئی، وہ اور آگے بڑھا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے. بس زمین میں وہ گرا اور اس کے پیر زمین میں دھسنے لگے. جب اس نے دیکھا کہ وہ نہیں نکلتا ہے تو کہا میں آپ کو مان گیا، بس آپ مجھے آزاد کر دیں. اب میں نہ آپ کا کسی کو پتہ بتاؤں گا، نہ آپ کے تعلق سے کوئی بات کروں گا. اللہ کے نبی نے اسے چھوڑ دیا اور ایک جملہ کہا کہ میں تیرے ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھتا ہوں. حضرات میرے نبی نے سراقہ ابن مالک کے لیے یہ کہا تو میرے نبی دنیا سے بظاہر وفات فرما گئے. حضرت ابو بکر کا دور خلافت گزر گیا، حضرت عمر ابن خطاب کا دور خلافت آیا، اور حضرت عمر کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا، اور پھر قیصر و کسریٰ پر قبضہ کیا، اور ان کے کنگن جب ہاتھ لگے تو حضرت عمر نے مصطفیٰ کی وصیت پوری کرتے ہوئے وہی کنگن جو ہے سراقہ کو عطا کیے اور کہا لے اس کا حق مصطفیٰ نے تجھے دیا تھا. میرے آقا کا سفر آگے بڑھا. ایک مقام پر آپ رکے جہاں بھوک اور پیاس کی شدت محسوس ہوئی. دیکھا کہ قریب میں ہی ایک عورت ہے جو مسافروں کو کھانا کھلایا کرتی تھی، مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام کرتی اور انہیں کھانا فروخت کیا کرتی تھی. ام معبد جن کا نام ہے. اللہ کے نبی کا جب گزر وہاں سے ہوا، دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت بیٹھی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ کچھ ہے کھانے کو؟ فرمایا آج تو نہیں. کہا دودھ ملے تو بھی کافی ہے. کہا دودھ بھی نہیں ہے. کہا بکریاں ہوں تو بتا دیں. کہا تمام بکریاں آج جنگل کی طرف گئی ہے، ایک بکری بندھی ہوئی. اللہ کے نبی نے دیکھا، کہا یہ تو موجود. کہا یہ تو بڑی ضعیف، بڑی لاغر اور بے سیر ہے، یعنی یہ دودھ بھی نہیں دیتی، اتنی لاغر. اس لیے بکریوں کے ریوڑوں کے ساتھ ہم اسے نہیں پہنچاتے، اسے گھر میں کھلاتے پلاتے اور اسے دیکھتے ہیں چونکہ اس کے اندر طاقت نہیں بچی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے دودھ لے لوں. کہا مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ دودھ دے گی، لیکن اگر آپ کی مرضی ہے تو کوشش کر لیں. بس اللہ کے نبی نے اس سے برتن مانگے ہیں اور پھر جا کر جب اپنا دستے کرم اس بکری پر لگایا ہے تو جوان بکریاں کیا دودھ دیں گی، وہ ضعیف بکری نے اتنا دودھ دیا کہ ابو بکر نے بھی پیٹ بھر پیا، مصطفیٰ نے بھی پیٹ بھر پیا، اور ام معبد کے گھر کے جتنے برتن تھے وہ تمام کے تمام برتن بھر گئے. اور پھر اس بکری کو کرم یہ ملا، مصطفیٰ کے دستے مبارک کا صدقہ یہ ملا کہ وہ بکری حضرت عمر ابن خطاب کے دور خلافت تک رہی، اور جب تک وہ دودھ دیتی رہی یعنی عمر بھی ملی، صحت بھی ملی، اور وہ اپنی نسلوں میں اعلیٰ بھی کہلائی. اور مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت کا صدقہ کہ آج 1400 سال بعد بھی ام معبد کے ساتھ اس بکری کا بھی ذکر ہو رہا ہے جسے مصطفیٰ کا وقت ملا، مصطفیٰ کا زمانہ ملا. حضرات گئے جب شام کے وقت ام معبد کا شوہر بکریاں لے کر لوٹا، جب گھر کو لوٹا تو کیا دیکھتا ہے کہ پورے گھر کے برتن دودھ سے لبالب ہیں. ام معبد کے چہرے پر ایک خوشی ہے، گھر میں نور ہی نور، خوشبو ہی خوشبو. فرمایا ام معبد یہ بتائیں کہ آج گھر کی رنگت کچھ عجیب ہے، سکون ہے، گھر کے در و دیوار مہکتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اب ام معبد میرے مصطفیٰ کی شبیہ بیان کرتی ہیں، میرے مصطفیٰ کی شبیہ بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے میرے سرتاج سنو، آج ایک ایسا شخص ہمارے گھر آیا کہ جس کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن تھا. جب اس کے لب ہلتے
تو ایسا لگتا کہ پھول جھڑ رہے ہیں. اس کی سانسوں میں مشک و عنبر کی خوشبو تھی اور روحانیت اس کے قدم چوم رہی تھی. تمہیں معلوم کہ اس کے قدم دروازے پر پڑے، یہ گھر اور در و دیوار مہک گیا. اور تعجب تو یہ کہ جس بکری کو ہم نے ضعیفہ سمجھ کر گھر میں خدمت کے لیے رکھا تھا، اب جا کر ذرا اس کا حال تو دیکھو. یہ دودھ جو نظر آ رہا ہے یہ اسی بکری کا ہے. اور کہا سنو، میں نے تو دیکھا کہ ان کا ہاتھ لگا ہے تو وہ بکری ان کی گرویدہ ہو گئی اور اس نے اتنا دودھ دیا ہے کہ نہ تاریخ میں کسی بکری نے دیا ہوگا اور نہ صبح قیامت تک کوئی دے سکتا ہے. نبی کریم کی شبیہ انہوں نے بیان کی کتابوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. پلکوں کا ذکر کیا، ہونٹوں کا ذکر کیا، نبی کے کانوں کا ذکر کیا، نبی کے دانتوں کا ذکر کیا. ایک شبیہ کا ذکر کر کر ام معبد اپنے شوہر کو سناتی ہیں اور وہ دیوانگی کے ساتھ سنتے ہیں. اللہ کے نبی کا سفر آگے بڑھ گیا اور سفر کرتے کرتے امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچ گئے اور اپنے قاصد پہنچا چکے تھے. پہلے حضرت مصعب نام ہے، مصعب، یہ حضرت مصعب پہنچ چکے تھے پہلے، اور انہوں نے اہل مدینہ کو جا کر بتا دیا تھا کہ ان قریب امام الانبیاء مدینے تشریف لا رہے ہیں. یہ روزانہ صبح کے وقت اسی راستے پر کھڑے ہوتے جہاں سے نبی آئیں گے اور دوپہر تک کھڑے ہوتے، اور جب سورج کی شعاعیں بڑی تیز ہو جاتی تو پھر یہ وہاں سے لوٹ جاتے، واپس ہوتے. روزانہ ان کا طریقہ تھا. لیکن ایک صبح ایسی ہوئی کہ ایک یہودی کسی وجہ سے ایک ٹیلے پر کھڑا ہوا تھا اور اس نے دیکھا کہ سفید لباس میں چاند سے زیادہ چمکتا ہوا چہرہ مدینے کی طرف بڑھ رہا ہے. آواز لگائی، اے اہل مدینہ، جس کے تم لوگ منتظر تھے، ایسا لگتا ہے کہ اب وہ چاند مدینے میں طلوع ہو گیا ہے، وہ چاند نکل گیا ہے. لوگوں نے سنا تھا، ایک روایت میں صبح کا اور ایک روایت میں یہ کہ لوگ لوٹ کر گھر پہنچے تھے اور اس کی صدا سن کر پھر اپنے گھروں سے نکل آئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خبر سنی تو تمام لوگ سج سور کے اس راستے پر کھڑے ہوئے. لیکن اللہ کے نبی سیدھے مدینہ تشریف نہیں لائے، کیونکہ اس دور میں سڑکیں اور بلڈنگیں تو تھی نہیں کہ جس سے آنے والا راہگیر چھپ جائے. میدان تھے دور دور تک، اور اللہ کے نبی اسی راستے سے آئے جہاں مسجد قباء ہے. آج بھی مسجد نبوی سے مسجد قباء تک جو پیدل راستہ ہے وہ میرے نبی کی ہجرت کا راستہ ہے. اسی راستے سے میرے نبی تشریف لائے. اللہ کے نبی اس مقام پر رکے اور روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد، وہ قبیلہ قباء جس کو کہتے ہیں، اور اس کا ایک دوسرا نام ہے وہ ذہن سے نکل گیا قبیلے کا، اس جگہ آپ نے مسجد تعمیر فرمائی اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے وہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور اس مسجد کو مسجد قباء کہا گیا. یہ روئے زمین کی سب سے پہلی مسجد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دور اسلام میں تعمیر فرمائی. یہ دور اسلام ضرور یاد رکھنا، ورنہ اس سے پہلے بھی مسجدیں ہیں، مسجد قباء سے پہلے بھی مسجدیں ہیں، لیکن باضابطہ قانون شرع اور مصطفیٰ کے دین اور مصطفیٰ جان رحمت کی بعثت کے بعد اگر سب سے پہلی مسجد کوئی بنائی گئی تو وہ مسجد قباء ہے، جو تقریباً مدینہ شریف سے 2.5 یا 3 کلومیٹر کی دوری پر ہے. یہ مسجد کی تعمیر آقا نے فرمائی. وہاں سے آگے بڑھے تو ایک قبیلہ بنو سالم، اس لیے کہ پہلے شہر نہیں تھا، پہلے لوگ اپنے اپنے قبائل بنا کر رہتے تھے. بنو سالم وہاں رکے، وہاں جمعہ کا دن وہاں آپ نے نمازیں پڑھی، وہاں مسجد جمعہ بنائی گئی اور پھر امام الانبیاء مدینے میں تشریف لائے. جب آپ کی تشریف آوری ہوئی تو پورا اہل مدینہ استقبال میں کھڑا، جلوس کی شکل میں بچے دف بجا بجا کر طلع البدر علینا کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، کوئی اہلا و سہلا مرحبا کے نعرے بلند کر رہا ہے، کوئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہہ کر مصطفیٰ کو پکار رہا ہے،
اور جب نبی اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مدینے کے اندر داخل ہو گئے تو تمام عاشق کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لے چلیں، یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لے چلیں۔ یعنی لوگوں کا جم غفیر جو چاہتا تھا کہ مصطفیٰ کے قدم ناز ہمارے گھر پڑ جائیں، لیکن اللہ کے رسول کے لیے دو روایت، ایک تو جہاں آج مسجد نبوی ہے آپ کی اونٹنی ایک مرتبہ وہاں بیٹھی، لیکن اللہ کے نبی وہاں اترے نہیں بلکہ اونٹنی پر بیٹھے رہے، تو وہ اونٹنی خود اٹھی اور آگے چل گئی، اور جب آگے چلی تو پھر وہ اس صحابی کے گھر کے دروازے پر بیٹھی جن کا نام حضرت ابو ایوب انصاری ہے، یہ ان کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ میرے آقا نے کہا تھا اے لوگو میری یہ سواری جس کے دروازے پر بیٹھ جائے گی میری قیام گاہ وہی ہوگی، وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھی۔ یہ عاشق رسول صحابی انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا، تو یہ اپنے بچوں کو اپنے اہل و عیال کو لے کر اوپر کی جانب چلے گئے۔ پہلے نبی سے مشورہ کیا لیکن چونکہ اوپر دشواری تھی تو خود اوپر چلے گئے، اور اللہ کے نبی سے لوگ چونکہ ملنے آتے تھے تو اللہ کے رسول نیچے ہیں، اور پھر ان کے پاس لحاف کم تھے، جو ضروری چیزیں تھی وہ مصطفیٰ پر قربان اور اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیا۔ رات میں ایک معاملہ پیش آیا کہ ان کے گھر کا جو اوپر مشکیزہ وہ پھوٹ گیا، اور اس کا پانی وہ کمرے میں جب بھرا تو جو لحاف تھا اس لحاف سے انہوں نے پانی کو خشک کر لیا، اور وہ سخت سردی کا موسم، پوری رات آپ کی بیوی اور بچے یہ ٹھنڈ میں ٹھٹرتے رہے، لیکن امام الانبیاء کے آرام میں خلل نہ آنے دیا۔ یہ وحلانہ محبت انصاری صحابہ کی تھی۔ اللہ کے نبی نے وہاں قیام فرمایا، اور ہجرت کا پہلا سال ہے، یہ ہجرت کا پہلا سال اللہ کے رسول نے 8 مہینے تو تقریباً یا بعض روایتوں میں 11 مہینے آتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ہی آپ نے قیام کیا، اور پھر دھیرے دھیرے حالات سدھرے۔ ان میں کیا ہوا کہ جو صحابہ آئے، پہلے تو نبی نے حبشہ سے آنے والے اور مکہ سے آنے والے تمام صحابہ کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد انصار اور مہاجرین، یعنی انصار جو مدینے میں رہتے تھے اور مہاجر جو مکہ سے ہجرت کر کر آئے تھے، انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا۔ اور جب اخوت کا رشتہ قائم ہوا، قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی ہیں۔ کیا فرمایا؟ مومن آپس میں بھائی ہیں۔ بھائی کا جب رشتہ قائم ہوا تو صحابہ کا وہ کردار بھی حقیقت معنوں میں ایک بڑی تعلیم دیتا ہے کہ ملک الگ، کاروبار الگ، ذہانتیں الگ، لیکن وہ بھائی چارہ قائم رکھا تھا محض مصطفیٰ کے لیے۔ کس کے لیے؟ محض مصطفیٰ جان رحمت کے لیے وہ بھائی چارہ قائم۔ اور کیسا؟ آج تو سگا بھائی اپنے سگے بھائی کو ساتھ بٹھا کر کھلانا گوارا نہیں کرتا، اپنے سگے بھائی کی مصیبت میں کام نہیں آتا، بلکہ مصیبت میں دیکھے تو بعض اوقات بھائیوں کو ایک بھائی کی مصیبت میں مبتلا ہوتے خوش ہوتے دیکھا ہے۔ آج تو حال یہ ہے کہ رشتہ دار اور قرابت داروں سے معاملات خراب کیے جا رہے ہیں، سگوں کے اندر نہ جانے کتنے تفرقے اور کتنے اختلاف، اور ان کی وجہ صرف ان کی جھوٹی عزت اور جھوٹی انانیت ہوگی۔ لیکن جا کر اٹھا کر پڑھیں صحابہ کی تاریخ، اور جس کو قرآن کہتا ہے کہ یہ مومن آپس میں بھائی ہیں، جب انصار و مہاجرین کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم ہوا تو ان کی محبتیں یہ ہیں کہ انہوں نے صرف گھر میں رہنے کی جگہ نہیں دی، بلکہ خود سوکھی روٹی کھاتے لیکن مہاجر صحابہ کو گوشت کھلاتے، ان کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کرتے۔ اپنا گھر آدھا ان کے نام کر دیا، اپنی پراپرٹی آدھی ان کے نام کر دی، اپنی تجارتوں میں آدھا حصہ ان کے نام کر دیا، اور انہیں جو ہے انجانیت اور اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیا۔ اور حال یہ ہے کہ اپنی تمام قیمتی چیزیں وہ اپنے مہاجر بھائیوں پر قربان کرتے تھے، اور صرف نبی کے لیے۔ بتاؤ ہمارے پاس یہ طریقہ بچا ہے؟ اوقات ہماری کچھ نہیں، خاندانی نسب و نظام ہمارا کچھ نہیں، لیکن انا اتنی کہ اگر بھائی سے روٹھ گئے،
سگے بھائی سے اختلاف ہے تو دنیا سے تو محبت لیکن اپنوں سے ناراضی. یاد رکھو اللہ قرآن میں کہتا رب المشرقی والمغرب وللہ المشرقی والمغرب، کہ اصل نیکی یہ نہیں کہ تم مغرب کو اور مشرق کی طرف منہ کر لو، اصل نیکی یہ ہے کہ تم قرابت داروں کو کھلاؤ، لوگوں کے اندر اتحاد پیدا کرو. اللہ قرآن میں بھی کہتا سورہ ماؤن میں ہے نا، جیسے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ایسی اللہ سورہ ماؤن میں بھی کہتا ہے کہ رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کیا تم نے دیکھا نہیں جو دین کو جھٹلاتے ہیں، جو غریبوں کو دھکا دیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ جس کا کردار یہ ہو کہ وہ اپنوں کو اذیت پہنچائے، اپنوں سے اختلاف کرے، اپنوں کو توڑے اور لوگوں سے عزت پائے یا لوگوں کو عزت دے، تو وہ شخص بہت جلدی ذلیل بھی ہوتا ہے، اور اس کی جو عزت شہرت چند دنوں کی ہوتی اور اس کی کوئی عبادت اور عمل صالح خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. جو اپنوں سے ناتا توڑتا ہے، یہ سیرت النبی کا اہم موضوع اور اہم پہلو ہے کہ صحابہ اپنی آدھی جائیداد، پراپرٹی، گھر مکان اپنے مہاجر صحابی بھائیوں کو دے رہے ہیں صرف نبی کے لیے. تو مومن کا ہر عمل مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے کہا نا، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ایک مومن کا تو یہی ہوتا ہے، ایک عاشق رسول کا. لیکن ہمارا حال تو کچھ اور ہو گیا ہے. تو خدا را اپنے طریقے کو بدلو. اور یہ میلاد النبی کا موقع ہے، یہ میلاد النبی کا مہینہ ہے. جب اللہ کے نبی کی آمد کا دن آئے، تم سڑکوں پر نکلو یا نہ نکلو، تم گلے پھاڑو یا نہ پھاڑو، لیکن اگر تم نے میلاد النبی کے دن کے صدقے یہ عمل کر لیا کہ جو مجھ سے روٹھے تھے میں انہیں منا لوں، تو اس سے بڑا انعام اور میلاد النبی کا کوئی ہے ہی نہیں. کیونکہ اچھا ایک چیز اور بھی کہہ دیتا ہوں. کیا ہوتا ہے کہ جب اصول سے کہیں کوئی پروگرام ہو، اصول کے ساتھ ہے نا، تو اصول سیکھنا بہت ضروری ہے. اب میں سمجھداروں کو اگر پوری کلیئر بات کہوں تبھی مانو گے آپ. ترتیب کے ساتھ بیٹھا کرو، ترتیب کے ساتھ. یہ جو کرسیاں لگائی ہیں گنتی سے، لائن سے 1 2 3 4، تو آ کر کیسے بیٹھنا چاہیے؟ جیسے انہوں نے بیچاروں نے جمایا ہے. تمہارا حال مسجدوں میں یہ بھی یہی ہے. مسجدوں میں جاتے ہو پیچھے ٹک کر بیٹھتے ہو، تم مجلسوں میں آتے ہو ہے نا تو پیچھے بیٹھتے ہو، بیچ میں اگر کوئی خالی ہے پڑے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ کے بندو کیوں اپنی جہالت کا خود اپنی حرکتوں سے اظہار کرتے ہو؟ کیوں بتاتے ہو کہ تمہیں گنتی بھی نہیں آتی؟ کیوں اپنے طریقوں سے یہ ثابت کرتے ہو کہ تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ پہلے 1 ہوتا ہے، پھر 2 ہوتا ہے، پھر 3 ہوتا ہے؟ جب لوگوں نے اس نظام کے تحت کرسیاں لگائیں، بیٹھنے کا انتظام کیا، تو اس ترتیب سے بیٹھا کرو. یہ طریقہ ہے. جمعہ کے دن بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے. سمجھ آئی؟ ارے سمجھ آئی سب کو؟ بات سمجھ آئی نا؟ اردو میں ہی بول رہا ہوں میں. سمجھ آئی؟ مسجدوں میں بھی یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ مسجد میں آؤ تو آپ کا طریقہ بیٹھنے کا ہونا چاہیے. پیچھے بیٹھیں گے ٹیک لگا کر آرام سے، اور پھر جب امام صاحب کہیں گے اگر مرضی ہوئی تو اپنی پالتی توڑیں گے. یہ ان کے ابا کا راج ہوتا مسجدوں میں بھی. اللہ رحم فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی نظام کے ساتھ رہی. کس کے ساتھ؟ نظام تقسیم کیا آپ نے. صحابہ اکرام کے درمیان جب یہ اخوت کا رشتہ قائم ہو گیا، صحابہ آپس میں بڑی محبت سے رہنے لگے. پہلی ہجری میں کوئی ایسے بڑے معاملات نہیں ہوئے. ہاں بس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی ابتدا کی، اور مسجد نبوی کے لیے وہ زمین خریدی
جو 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، اس زمین پر کچھ کھجور کے درخت اور کچھ مشرکین کی قبریں تھیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں مسجد تعمیر کرنی ہے، اور پھر کہا یہ زمین کس کی؟ کسی نے کہا کہ وہ بچے آپ کو زمین ہبا کر دیں گے، عطا دے دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم بغیر اجرت یہ زمین نہیں لیں گے بلکہ اس کی قیمت دیں گے۔ اللہ کے نبی نے باقاعدہ قیمت دی ان بچوں کو، اور قیمت دے کر زمین خریدی، اور پھر وہاں جو درخت تھے، کچھ درخت جو انہیں کٹوایا، اور مشرکین کی جو قبریں تھیں اللہ کے نبی نے انہیں برابر کرا دی، انہیں توڑوا دی، اور پھر وہاں مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ آج جو غیر مقلد اولیاء اللہ کے گستاخ اور بے ادب جو دلیل بناتے ہیں کہ تم بناتے ہو قبریں، نبی نے تو قبریں توڑنے کا حکم دیا، تو جہاں اللہ کے بندو تم لوگوں کو بتاتے ہو کہ نبی نے قبریں توڑائیں، یہ بھی تو بتاؤ کہ وہ قبریں مسلمانوں کی نہیں مشرکوں کی قبریں تھیں۔ یہ آدھی بات پھیلا کر لوگوں کے عقیدوں کو اور اپنے بغض کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ ان جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اور محدث کا کام حدیث لکھنا ہوتا ہے، ڈیٹیل لکھنا نہیں۔ سمجھ آئی؟ جس کو ڈیٹیل لکھنے والے پھر وہ تشریح کرنے والے الگ ہوتے ہیں، وہ پس منظر لکھتے ہیں کہ کس وقت یہ حدیث بولی گئی، اس کا کیا موقع تھا، کیا واقعہ تھا۔ لیکن محدث تو حدیث لکھے گا کہ اللہ کے رسول نے مدینے میں جاتے ہی قبریں توڑنے کا حکم فلاں صحابی کو دیا، اتنا لکھیں گے وہ۔ تو اس حدیث کو لے کر پوری دنیا میں وہ عجیب عجیب شکلوں کے لوگ آپ نے دیکھے ہوگے، بخدا مصطفیٰ کا نام لینے والا اور بدصورت یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آپ ان کے چہرے دیکھو، وہ کہتے ہیں اللہ کا قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اور پھر دھیرے سے کہیں گے حدیث بخاری میں اللہ کے نبی فرماتے قبروں کو توڑ دو، تم نے قبریں بنائی ہیں، اور ان کے پاس اس کے علاوہ ریفرنس نہیں ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے کہ مشرکین کی قبریں توڑ دو، یہ نہیں بتاتے۔ مسجد نبوی جہاں ہے اللہ کے نبی نے قبریں توڑوائی، اور قبریں توڑوانے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں سے بھی اس مسجد کو تعمیر کی، صحابہ بھی اس مسجد میں رہے، اور پھر وہ مسجد بنی تو آذان کا مسئلہ ہوا، حضرت بلال حبشی کو آذان کے لیے منتخب کیا گیا، پہلی ہجری کا اختتام ہو گیا، دوسری ہجری کا آغاز ہوا، اور یہ دوسری ہجری اسلام کی کئی ایک بنیادی چیزوں کو لے کر آئی۔ دوسری ہجری میں صحابہ اکرام کے بھی اپنے مکانات ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کے لیے بھی مکانات تعمیر ہو گئے، جن کے پاس نہیں وہ تو صفہ یعنی چبوترا جس کو اصحاب صفہ کہتے ہیں وہاں رہا کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد نماز میں بڑھوتری ہو گئی، رکعتوں میں اضافہ ہوا کہ پہلے 2 رکعت تھی فرض نمازوں میں، اب 5 وقت کی نماز تو تھی لیکن رکعتیں 2 ہی تھی، تو ان رکعتوں میں اضافہ ہوا اور وہ 2 کی بجائے 4 ہوئی۔ پھر اسی سال اللہ کے نبی نے بقرہ عید میں مینڈا ذبح کیا، قربانی کی، اسی سال صدقہ و فطر کی واجبیت کا حکم آیا، اسی سال کا حال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کا نکاح بھی فرمایا، اور کئی ایک ایسے بڑے مرحلے ہوئے، اسی سال کعبے کی تبدیلی بھی ہوئی، یعنی کئی ایک معاملات یہ 2 ہجری میں ہوئے، اور جنگ بدر بھی 2 ہجری میں ہوئی۔ اب اللہ کے نبی جب مدینے میں آ گئے اور دوسری ہجری کا آغاز ہوا، مسجد نبوی بن گئی، ابھی تک تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھی جاتی تھی، بیت المقدس کی طرف، یہ بالکل توجہ کے ساتھ سننا۔ اور اللہ کے رسول سے پہلے جو نبی آئے انہوں نے بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھی، لیکن چونکہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ مدینے میں ہی ایک مقام پر حالت نماز میں تھے، جب وہاں مسجد نہیں تھی، مسجد تو اب ہے، اس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی حالت نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے اور دل میں ارادہ کہ اللہ یہ کعبہ ابراہیمی کو قبلہ بنا دے، یہ دل میں ارادہ۔ قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اے محبوب آسمان کی طرف
تمہارا چہرہ اٹھا اٹھا کر دیکھنا، لو ابھی اپنے چہرے کو پھیر لو مسجد اقصیٰ کی جانب سے مسجد حرام کی طرف، اور مڑ جاؤ مسجد اقصیٰ سے اور اپنے چہرے کو کر لو مسجد حرام کی طرف۔ اللہ کے نبی نے دل میں ارادہ کیا اور اللہ رب العزت نے قبلہ بدل دیا۔ اچھا، جب یہ قبلہ بدلا تو اس قبلے کے بدلنے سے پہلے اللہ کے نبی جیسے ہی مدینہ آئے تھے تو چونکہ مدینہ میں یہودیوں کی تعداد تھی، کافر نہیں تھے زیادہ، بت پرست زیادہ نہیں تھے، اور یہودی اکثر جو بت پرست مسلمان ہو گئے انہیں ڈراتے تھے کہ ان قریب ایک نبی آئیں گے جو یہودیوں کا ساتھ دے کر تم پر حملہ آور ہوں گے، یہ انہیں ڈراتے تھے۔ مکار قوم ہے، ہمیشہ سے رہی اور آج بھی مکار ہے۔ سب سے بڑی دشمن اسلام اگر کوئی تحریک اور تنظیم ہے تو وہ یہودیت ہے، جو ہر ایک رکن میں، ہر ایک قدم میں اسلام کو پست کرنا چاہتی ہے، اسلام کو مٹانے کی سازشیں کرتی ہے۔ حال یہ ہے کہ یہودی اور ان کے درمیان اتفاق قائم ہو گیا۔ اب وہ اتفاق کب تک رہا؟ جب تک قبلہ نہیں بدلا۔ یہ منافق تو تھے اور مدینے کے منافقوں کو ساتھ لے لے کر یہ انہیں برگلاتے ضرور تھے، لیکن اتحاد نہیں ٹوٹ پایا۔ لیکن جیسے ہی قبلہ بدلا ہے تو یہودیوں کا حال برا ہو گیا، کیونکہ پہلے وہ خوش اسی پر تھے کہ چلو انہوں نے دین تو نیا لایا ہے، لیکن جس کو ہم قبلہ مانتے ہیں یہ بھی اسی کو قبلہ مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب قبلہ بدل دیا تو تمام صحابہ مصطفیٰ کی اقتداء پر آمادہ ہو گئے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کے تانے پر، جب انہوں نے تانا دیا کہ بتائیں ابھی تک تو دین نیا تھا، اب انہوں نے کعبہ بھی نیا کر لیا، تو اللہ رب العزت نے دوسرے پارے کی ابتدا میں ہی پوری آیت فرمایا سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الى صراط مستقیم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول وممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله۔ اللہ رب العزت نے یہ پوری آیت میں کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے اور کہا گئے اور کہنے لگے کہ بے وقوف لوگوں میں سے یہ کس نے کہا کہ پھیر لیا ان مسلمانوں نے اپنا کعبہ؟ یعنی بے وقوف لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں نے اپنا کعبہ پھیر لیا۔ اس کی جو وجہ اللہ نے بیان فرمائی، یہ بتانے کا مقصد، یہ آیت کا ترجمہ یا قرآن کی یہ پوری آیت پڑھنا مقصد نہیں تھا، اس میں جو وجہ بیان فرمائی وہ قابل غور ہے، وہ قابل غور ہے۔ فرمایا کہ مسلمانوں کو اس قبلے سے جس پر وہ تھے آپ کہہ دیجئے کہ پورب پچھم سب اللہ ہی کے ہیں، وہ چاہے تو پورب کی طرف پھیر دے، وہ چاہے تو پچھم کی طرف پھیر دے۔ فرمایا پورب پچھم سب اللہ ہی کے ہیں اور وہ جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے، اور اے محبوب آپ پہلے جس قبلے پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھے کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے، جس کی آپ پہلے پیروی کرتے تھے ہم نے اسے رکھا ہی اس لیے تھا کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں چلا جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ بڑی بھاری بات تھی، مگر جن کو اللہ ہدایت دے، جن کو اللہ ہدایت دے۔ اس پوری آیت میں اور کعبے کی تبدیلی میں وجہ صرف مصطفیٰ کی ذات ہے، اور اللہ نے جملہ انبیاء کو اسی کعبے کی طرف متوجہ کرایا۔ تمام سابقہ امتیں اس طرف رہیں، اس نبی کے امتیوں کو بھی 17 یا 18 مہینے اسی جانب منہ کر کر نماز پڑھنا پڑا، لیکن جب دیکھا کہ اب مدینے آ گئے ہیں، مکہ میں یا تو مشرک تھے یا تو مومن، تیسرا کوئی نہیں۔ سمجھ آئی؟ مکہ میں یا تو مشرک تھے یا تو مومن، تیسرا
لیکن مدینے میں اب مشرک بھی ہیں، مومن بھی ہیں، منافق بھی ہیں، تو رب کائنات نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے آپ کا جو رخ رکھا تھا پہلے وہ اسی لیے کہ جب آپ کعبہ بدلیں تو ہم دیکھیں کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کو چھوڑ دیتا ہے، کون آپ کی پیروی سے ہٹتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے تمام چیزیں مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہی بنائی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کعبے کی تبدیلی کے بعد یہودی بدزن ہوئے اور یہودیوں نے پھر مسلمانوں کو ستانا شروع کیا منافقوں کے ساتھ مل کر، اور یہ منافق قوم، اس کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب تمہارے سامنے آئیں گے تو کہیں گے ہم تو ایمان لائے، لیکن جب اپنوں میں جائیں گے تو کہیں گے نہیں ہم تو ٹھٹا کرتے ہیں، ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہم تو اپنے دین پر ہیں۔ اللہ نے آگاہی دلائی اپنے محبوب کے ذریعے قرآن میں۔ یہ منافق یہودیوں کے ساتھ بھی ملے، کافروں کے ساتھ بھی ملے، اور مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائیں۔ پھر یہ دوسری ہجری، جب کفار مکہ نے دیکھا کہ اگر یہ مدینے میں بس گئے تو ہماری تجارتیں رک جائیں گی جو شام کی طرف ہوتی، اور مدینے کے قریب سے انہیں ہو کر جانا پڑتا تھا، تو انہوں نے ایک عزم اٹھایا کہ کیوں نہ ہم اپنی فوجیں اور ٹکڑیاں آس پاس بھیجیں تاکہ ہمارے لوگوں کی حفاظت ہوتی رہے۔ ابو سفیان تجارت کا مال لے کر پورے مکہ والوں کا شام گئے، اور جب وہاں سے لوٹے تو انہیں خبر ملی کہ اہل مدینہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایک قاصد کو بھیج دیا مکہ اور کہا کہ جاؤ بتائے آؤ کہ تمہارا مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ یہ چالاک تھا، جب تک انہوں نے ایمان نہیں لائے تو ان کے اندر چالاکی تھی، انہوں نے پہنچا دیا۔ مکہ کے لوگوں نے سنا تو وہ آگ ببولا ہوئے اور 1000 کی تعداد میں نکل پڑے، لیکن راستے میں دوسرا خط انہوں نے پہنچا اور کہا لوٹ جاؤ، میں باحفاظت ان کے چنگل سے نکل آیا ہوں۔ جب اتنا سنا تو ابو جہل بدبخت کہتا ہے کہ نہیں، اب ہم ان سے لڑیں گے اور ان کے نئے دین کو نیست و نابود کر دیں گے۔ جا کر ہم ان کے شہر مدینے کے قریب پڑاؤ ڈالیں گے، جشن کریں گے اور ان کو آمادہ کریں گے کہ ہم سے لڑو۔ ابھی تک قرآن میں اللہ نے اپنے محبوب کو جنگ کا حکم نہیں دیا، لیکن پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم دیا کہ محبوب اگر آپ سے جنگ میں کوئی پہل کرتا ہے تو پھر آپ بھی تلوار اٹھائیں۔ حکم کیا ملا کہ اگر کوئی پہل کرے تو آپ بھی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ملی، رمضان کا مہینہ تھا، 17 رمضان کو بدر کے میدان میں یہ جنگ واقع ہوئی۔ 313 مسلمان اور 1000 کافر سامنے مسلط ہیں، اور پھر یہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے ہتھیاروں سے لیس ان کے چند لوگوں کے پاس تو ہتھیار، باقی کھجوروں کی ٹہنیاں لے کر میدان بدر میں پہنچے۔ پہلے اللہ کے نبی نے ایک ٹیلے پر، جسے جبل الملائکہ کہتے ہیں، بدر کے قریب ہے، اسی پہاڑ پر آپ نے پہلے روکا۔ پھر وہاں کسی نے مشورہ دیا کہ یہاں تو ہمارے پیر اور ہمارے جانوروں کے پیر ریت میں دھستے ہیں، یا رسول اللہ ہم کسی کنویں یا چشمے کے پاس جاتے ہیں تاکہ ہم پانی لیں اور انہیں پانی سے محروم کر دیں اور پھر وہ مجبور ہوں۔ اللہ کے نبی نے تدبیر قبول کی، بدر کے کنویں کے پاس آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا۔ وہاں مسجد عریض ایک مسجد ہے، اس کا نام آج مسجد عریض کر دیا گیا، جو آج بدر کے مقام پر موجود۔ اللہ کے نبی نے وہاں پڑاؤ ڈالا، صحابہ اکرام کے خیمے نصب کروا دیے گئے، اور پھر 17 رمضان کو جب اس جنگ کا آغاز ہونے والا تو ایک رات پہلے میرے نبی بدر کے میدان میں گئے، اور بدر میں جانے کے بعد اپنی چھڑی سے نشان لگایا۔ وہ میدان میں نے آنکھوں سے دیکھا، اللہ کے نبی نے نشان لگایا، کہا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں امیہ بن خلف مرے گا،
گیا۔ اللہ کے نبی نشان لگاتے گئے اور بتاتے گئے فلاں کا لاشا یہاں ہوگا، فلاں کا لاشا یہاں ہوگا، اور وہ 7 لوگوں کے نام لیے جنہوں نے میرے آقا پر اوجڑی ڈالی تھی اور میرے آقا کو ستایا تھا، اور امام الانبیاء نے کہا تھا اللہ ان کو اپنی گرفت میں لے، تو ان کو رب نے بدر کے میدان میں گرفت میں لیا اور بڑی ذلت کی موت یہ مارے گئے، اور اس جگہ ان کا لاشا پڑا رہا جہاں میرے نبی نے نشان لگایا۔ اب پتہ کیا چلا، میرے نبی کو علی کی حیات بھی معلوم تھی اور کافر کب مریں گے یہ بھی معلوم تھا، یہ بھی کہ کب کون کہاں مرے گا، ہے نا۔ 17 صحابہ کے نام لکھے ہیں بدر کے قبرستان میں، کتابوں میں 14 صحابہ کے نام، بہرحال اس میں اختلاف، 17 نام لکھے ہیں جہاں اس قبرستان میں ایک نیم پلیٹ لگی، اور 14 نام کتابوں کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے، اور 70 کے تقریباً کافر مارے گئے۔ ان کو گھسیٹ کر ایک گڑھے میں ڈالا گیا پوروں کو، اور پھر ان پر مٹی اور پتھر ڈال دیا گیا۔ آج بھی جو زائرین وہاں جاتے ہیں تو وہ گڑھا آج بھی موجود ہے، اس پر دیواریں بنا دی، اٹھا کر پتھر مارتے ہیں، خاص کر کوئی سنی پہنچتا ہے تو اس کو جلال آ جاتا ہے، وہاں جا کے یہ جلال میں پتھر مارتے ہیں، یہ کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکافرین، اور یہ پڑھ پڑھ کر اس پر پتھر پھینکتے ہیں، جبکہ وہ کوئی رکن نہیں ہے، زبان سے لعنت بھیج دیے کافی ہے، لیکن ان کو اتنے میں ٹھنڈک نہیں ملتی تو یہ پتھر بھی پھینکتے ہیں وہاں بدر کے میدان میں۔ اور یہ جب مارے گئے انہیں گڑھے میں ڈال دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی گڑھے کے قریب سے گزرے، اور گزرنے کے بعد کہتے ہیں مان جاتے تو یہ حشر نہ ہوتا۔ پھر عمر نے فرمایا تھا یا رسول اللہ یہ تو مر چکے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا اے عمر یہ تم سے زیادہ مجھے سن رہے ہیں۔ یعنی بدر سے ایک عقیدہ یہ ملا کہ کافروں کے مردے مرنے کے بعد سنتے ہیں، تو جو مومن ہو اس کی سماعت کا عالم کیا ہوگا، جو ہماری تمہاری طرح ہو، اور جو مومن کامل بن گیا ہو، منصب ولایت پا لیا ہو، وہ اپنی قبر میں زندہ ہو، پھر اس کے سننے کا عالم کیا ہوگا۔ یہ دلیل ہمیں بدر سے ملی۔ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور اسی جبل الملائکہ میں 3000 فرشتے بھی مسلمانوں کی امداد اور مدد کے لیے اتارے گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی فتح کو فتح نصرت کہی، اور پھر جب صحابہ اور مصطفیٰ جان رحمت مدینے کی طرف لوٹے اور مدینے میں فتح کی خبر پہنچی تو وہاں جشن ہوا، اور یہ 70 کافروں کو جب قیدی بنا کر لایا گیا تو قابل غور اور ایک اہم تعلیم اس کے اندر بھی پوشیدہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جب انہیں مدینہ لے آیا تو انہیں رسیوں سے باندھا گیا تھا، آتے ہی اللہ کے نبی فرماتے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دیں، انہیں کھانا کھلائیں، انہیں پانی پلائیں۔ خود آپ کے چچا عباس بھی اس میں موجود، آپ کے چچا موجود ہیں، اور ان کے جسم سے قمیض چھن گئی، تو آپ فرماتے ہیں کہ کسی کے پاس ہے قمیض جو چچا کو دے دے میرے۔ عبداللہ ابن ابی سردار المنافق جو منافقوں کا لیڈر تھا، یہ لمبا چوڑا تھا، اس نے اپنا کرتا دیا، آپ نے وہ کرتا پہنا، اور پھر اللہ کے نبی نے کچھ دن انہیں رکھا اور 4000 فدیہ مقرر کیا کہ جس کے پاس اتنی رقم ہو وہ ادا کرے اور اپنی رہائی لے لے۔ جس کے پاس مال تھا اس نے فدیہ دیا اور رہا ہو گیا۔ لیکن جب حضرت عباس سے پوچھا گیا کہ چچا آپ بھی دیں، تو وہ کہتے ہیں میرے پاس مال نہیں، تو فرمایا کہ آتے وقت چچی ام الفضل کو آپ نے کہا تھا کہ اتنا مال یہاں ہے، اتنا مال یہاں ہے، اگر میں نہ لوٹوں تو اتنا اس کو دے دینا، اتنا استعمال کر لینا۔ پھر اس مال کا کیا ہوا؟ جب انہوں نے سنا تو ابھی تک تو وہ لوگوں کے بہکاوے میں تھے، لیکن نبی کا علم غیب دیکھ کر وہ کہتے ہیں ابھی تک تو میں نہیں مانا تھا، لیکن جو بات میرے اور میری بیوی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آپ کے رب نے اس سے آپ کو آگاہی دلا دی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور انہی کے ساتھ آپ خاموشی سے لوٹ جاتے ہیں مکہ۔
تاکہ مکہ کی خفیہ تدابیریں یہ رسول اللہ تک پہنچاتے رہیں، لیکن مکے میں رہے اور مسلمان ہو کر رہے آپ۔ حضرت عباس کے سامنے یہ میرے نبی کا معجزہ، اور پھر جن لوگوں کے پاس دینے کے لیے فدیہ نہیں تھا، اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے سنو، جن کے پاس فدیہ ہے وہ فدیہ دے دیں، جن کے پاس نہیں ہے اور اگر وہ پڑھنا اور لکھنا جانتے ہیں تو مدینے کے 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیں، اگر وہ یہ کر دیں تو انہیں بھی آزاد کر دیں گے۔ اب اللہ کے نبی کا فہم اور امت کے لیے فکر دیکھو کہ یہ لکھنا پڑھنا جانیں گے تو یہ امت کے اقبال کو بلند کریں گے، یہ امت کے وقار کو سمجھیں گے، یہ علم کی طرف راغب رہیں گے تو خسارے سے خود بھی بچیں گے، اپنی قوم کو بھی بچائیں گے۔ آج جو ذلت اور رسوائی اور دین پر ہم نے دھول ڈال دی ہے، یہ جہالت کا سبب ہے، جبکہ اللہ کے نبی اپنے ظالموں سے بھی، اپنے دشمنوں سے بھی اگر علمی فائدہ مل رہا ہے تو لے رہے ہیں، علمی فائدہ لے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں 10 بچوں کو لکھنا پڑھانا سکھا دو تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ سوچ اللہ کے نبی نے ہمیں دی، اور آج نبی کا نام لینے والوں کا حال یہ ہے کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ تعلیم دینے سے کیا ہوگا، دین پڑھانے سے کیا ہوگا، دینی علم سکھانے سے کیا ہوگا، ہاں دنیا کما لو، دنیا پالو، پھر وہی دنیا پانے والا بیٹا جب بوڑھے باپ کو مارتا ہے تو وہ کسی عالم کے دروازے پر کھڑا ہو کر کہتا ہے حضرت میرے بچے کے لیے تعویذ دے دو اس لیے کہ وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، میری سنتا نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اب دینداری نہ کرو بلکہ دنیا ہی کافی ہے، تو حضرات پھر وہ مصطفیٰ کا امتی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مصطفیٰ نے سب سے پہلے علم کی طرف رغبت دلائی، پڑھنا اور لکھنا سکھوایا بچوں کو مدینے کے، اور جب جنہوں نے کیا تو پھر انہیں آزاد کیا۔ یہ 2 ہجری میں واقعات ہوئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد کے جو واقعات ہیں میں کل آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ بس ایک آخری گزارش بھی ہے کہ کل مجھے کسی وجہ سے کہیں جلدی جانا ہے نا، ایک پروگرام ہے اور وہ بہت پہلے سے ہے، تو وہ تقریری پروگرام نہیں ہے، اس پروگرام میں شریک ہونا ہے، تو کل کا بیان میں کوشش کروں گا کہ